السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر عامر رفیق ہوں۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کا جو بیسک پرپز ہے کہ ہم اکنامکس، فائنینس اور بزنس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں، اور جب بھی ہم فائنینس کو یا جو ہماری اکانومی کے ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں، ڈفرینٹ ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک پولیٹیکل اکانومی کے پرسپیکٹو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آج میں جس رپورٹ کا ایک ریویو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ رپورٹ ہے ہمارے پاس نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020۔ یہ رپورٹ جو لانچ کی گئی اپریل 2021 کے اندر، اور اس رپورٹ کو بنانے کے اندر یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کا مین رول ہے، اور اس میں جو لیڈنگ آتھر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ دوستو، یہ رپورٹ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے اس پرسپیکٹو کے اندر کہ آپ اس رپورٹ کو پڑھ کے پاکستان کا جو اکنامک سٹرکچر ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے، اس کا ایک اچھا خاصا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر کچھ جو چیز اس کے بیسک جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں پہلے بیان کر دوں۔ یہ رپورٹ جو ہے اس کے 4 پارٹس ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے۔ پہلا پارٹ ہے وہ ہے اباؤٹ، اس کا ٹائٹل ہے انڈرسٹینڈنگ انکوالٹی، اور اس کے اندر 4 چیپٹرز ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ویڈیو لیکچر کے اندر جو ہے 2 سے 3 چیپٹرز سے زیادہ ہم ڈسکس نہیں کریں۔ جو پہلا پارٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ انکوالٹی، اس کے اندر 4 چیپٹرز ہیں۔ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے پاور، اس کا ٹائٹل ہے پاور، اور اس کے اندر 2 چیپٹرز ہیں۔ جو تھرڈ پارٹ ہے وہ ہے پیپل، اس کے اندر 1 چیپٹر ہے، اور لاسٹ پارٹ جو پارٹ 4 ہے وہ ہے پالیسی، اور اس کے اندر 2 چیپٹرز ہیں۔ دوستو، آج یہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر جو فگرز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو میمورائز کرنا، اس کو یاد رکھنا پاسبل نہیں ہوتا، تو میں نے کچھ اپنے نوٹس بنا لیے ہیں، اور آپ کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں، لیکن اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں تمام موسٹلی فگرز کو ڈسکس کروں گا تاکہ یہ ریفرنس کے طور پہ آپ اس ویڈیو کو بعد میں بھی یوز کر سکیں۔ دوستو، کچھ چیزیں جو سٹارٹ کے اندر اس رپورٹ کے سے کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے اس کے اوپر ریویو کرنے سے پہلے آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ہے انیکوالٹی سے، کہ پاکستان کے اندر ہیوز اور ہیو ناٹ کا جو گیپ انکریز ہوتا جا رہا ہے، یہ اس پرسپیکٹو کے اندر یہ رپورٹ ہے، اور بڑی شاکنگ رپورٹ ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو پڑھنا، میرے خیال میں ہر پاکستانی کو اس کو پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو اکنامکس اور بزنس کے گریجویٹس ہیں، جو پولیٹیکل اکانومی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو سوشل سائنسز کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے تو انتہائی امپورٹنٹ رپورٹ ہے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں جو انیکوالٹی کے پرسپیکٹو میں اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ رپورٹ سٹارٹ ہوتی ہے کچھ فگرز کے ساتھ، لائک سٹارٹ کے اندر اس میں یہ ہے کہ جی ٹوٹل انکم جو ہے اس کا ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے۔ اس میں جو ٹاپ 20% ہے پاکستان کے اندر، جو ٹاپ 20% رچ پیپل جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی جو نیشنل انکم کے اندر جو شیئر ہے وہ ہے آلموسٹ 50%۔ یعنی کہ جو ٹاپ 20% لوگ ہیں وہ 50% انکم کا شیئر پاکستان کا نیشنل انکم کے شیئر جو ہے وہ ان کی طرف جا رہا ہے، اور جبکہ جو باٹم 20% جو لوگ ہیں، جو پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اگر ہم ان کو کہیں، تو ان کے پاس جو شیئر ہوتا ہے نیشنل انکم کا شیئر ہے 7% کے قریب شیئر جو ہے جسٹ جو باٹم 20% جو لوگ ہیں ان کے پاس جا رہا ہے۔ تو یو کین سی کہ کتنا اسٹاک لیول کی انیکوالٹی ایگزسٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔ اور جب بھی ہم پالیسیز کو دیکھتے ہیں، جب بھی ہم یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہمارے رولز ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں، جب بھی ہم انسٹیٹیوشنز کے رول کو دیکھتے ہیں،
تو ایک کلاس سٹرکچر بن جائے جہاں پہ طبقاتی جو معاشرہ پیدا ہو جائے، جہاں ہیوز اور ہیو ناٹ کا اتنا گیپ ہو جائے، جہاں انیکوالٹی ہو جائے، تو وہاں پہ تناظر جو ہے وہ انیکوالٹی کے پرسپیکٹیو میں ہوگا. وہاں ہر چیز کو کلاس بیس پرسپیکٹیو میں ہی ڈسکس کیا جائے گا اور اس کو انڈرسٹینڈ کلاس بیس پرسپیکٹیو میں ہی کیا جائے گا. اچھا، دوسرا پھر جب یہ اتنی انیکوالٹی ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، جو ایچ ڈی آئی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پلاننگ کمیشن کے ہیڈ تھے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب، صدر ایوب صاحب کے زمانے کے اندر. انہوں نے یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، اور اس کے اندر 3 بیسک پراکسیز یا 3 ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں جو ایچ ڈی آئی کے ہوتے ہیں. اس میں ایک ایجوکیشن ہے، ایک ہیلتھ ہے، اور ایک انکم ہے. اس پرسپیکٹیو میں لائک یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. جو بیسک نیڈز یا صرف ہم جی ڈی پی وغیرہ کو دیکھیں تو اس سے زیادہ کمپریہنسو معیار جو ہے، جو آپ کو جو اسٹینڈرڈ آف لائف لوگوں کا جو ہے وہ اس سے آپ گیج کر سکتے ہیں. تو ایچ ڈی آئی کے پرسپیکٹیو میں ڈیو ٹو دس ہیوج انیکوالٹی، ایچ ڈی آئی کے اندر جو ٹاپ 20% جو آپ کے رچ پیپل ہیں ان کا ایچ ڈی آئی ہے 0.698. وٹ ڈز اٹ مین دس ٹو مچ؟ جو ہمارے انتہائی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اندر ایچ ڈی آئی کی یہ ویلیو لائی کر رہی ہے، کہ یعنی کہ جو ٹاپ 20% لوگ پاکستان کے اندر ہیں وہ اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو انتہائی ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو لوگ ہیں ان کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوتا ہے اس طرح کا. جبکہ جو باٹم 20% ہے، جو پور سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، جو سب سے پور سیگمنٹ ہے، باٹم جو لوئسٹ 20% کے اوپر جو لوگ ہیں ان کا ایچ ڈی آئی 0.419 ہے. دیٹ مینس کہ وہ جو ہمارا جو سب سے لوئسٹ ایچ ڈی آئی کی کنٹریز ہیں یہ اس رینج کے اندر لائی کر رہے ہیں. وٹ ڈز اٹ مین کہ یہاں پہ ہمیں ایز پر دس رپورٹ، میری کوشش ہوگی کہ اس رپورٹ کی فگرز کو زیادہ میں کوٹ کروں، اس رپورٹ کی جو آرگیومنٹس ہیں ان کو زیادہ کوٹ کروں، اپنی طرف سے جو میری آرگیومنٹس ہیں وہ اس کو میں کم سے کم، لیکن میری آرگیومنٹس بھی اس رپورٹ کے اوپر ہوں. تو ایز پر دس رپورٹ ہمارے پاس 2 پاکستانز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک ہیوز کا پاکستان ہے اور ایک ہیو ناٹس کا پاکستان ہے، کہ جہاں پہ طبقاتیت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور بڑی شدید قسم کی طبقاتیت جو ہے اس سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایچ ڈی آئی کے جو ڈیولپمنٹ کے اندر ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن 1990 کے اندر یہ ایچ ڈی آئی ڈیولپ کیا گیا تھا. تو اس بیس کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے کتنا ڈفرینٹ ہے ہمارے ڈفرینٹ کلاسز کے اندر. اور لیونگ سٹینڈرڈ کے اندر ہمارے پاس لائک 3 انڈیکیٹرز جو ایچ ڈی آئی کے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ، ٹو لیو لانگ اینڈ ہیلدی لائفز، دیٹ از دا فرسٹ ڈائمینشن آف ایچ ڈی آئی. سیکنڈ از ٹو بی نالجیبل، دیٹ از ایجوکیشن پرسپیکٹیو، یہ سیکنڈ ڈائمینشن تھا. تھرڈ تھا اینڈ ہیو اے ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ایچ ڈی آئی جن کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو ان تینوں کے پرسپیکٹیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہیوج انیکوالٹی ہمیں ایگزسٹ کرتی نظر آ رہی ہے. تو یہ معاشرہ جو ہے انتہائی طبقات کے اندر بٹا ہوا معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، فردر کچھ جو فگرز ہیں اس میں رپورٹ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اس رپورٹ کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. ہمارے پاس ریچسٹ جو 1% ہیں ان کا شیئر آلموسٹ نیشنل انکم کے اندر 9% بنتا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو انیکوالٹی ہے، جو اسٹاک انیکوالٹی ہے پاکستان کے اندر، اس کے 3 مین ڈرائیورز ہیں. اور انہی 3 مین ڈرائیورز کے اوپر ہی چیپٹرز جو ہیں انہوں نے چیپٹرائزنگ کیا ہے اس رپورٹ کی. ٹھیک ہے. اور 3 ڈرائیورز جو ہیں جو انیکوالٹی کو اس کو برقرار بھی رکھتے ہیں اور اس انیکوالٹی کو انکریز بھی کرتے جا رہے ہیں. وہ 3 پرائمری ڈرائیورز آف انیکوالٹی ہیں: پاور،
پیپل اینڈ پالیسی، کہ پاکستان کے اندر جس کے پاس پاور ہے اس پاور کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اپنی ویلتھ انکم کو انکریز کرنے کے لیے۔ پاکستان کے اندر جس کے پاس جو لوگ ہیں وہ اپنے پولیٹیکل کنیکشنز کو، اپنے سوشل کنیکشن کو استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کو انکریز کرنے میں، اپنی ویلتھ کو انکریز کرنے میں، اپنی انکم کو انکریز کرنے میں۔ تیسری چیز جو پالیسی سے ریلیٹڈ ہے، جو پاورفل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن لوگوں کے پاس، وہ پالیسی جو میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، ان کے اندر بیٹھتے بھی ہیں۔ جیسے کہ ہماری پارلیمنٹ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمیں گروپ نظر آتا ہے، ایک لیڈ کیپچر اس کے اندر نظر آتا ہے کہ جس کے پاس ویلتھ ہے، جس کے پاس ہیوج انکم ہے، وہی صرف الیکشن کے پروسیس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، وہی الیکشن جیت سکتا ہے، جنہیں ہم سو کالڈ الیکٹیبلز کہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا سماج جو ہے وہ الیکٹیبلز کے کنٹرول کے اندر ہے، وہی لوگ اپنی پاور کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ پالیسیز بنتی ہے تو صرف ایک خاص سیگمنٹ کے لیے بنتی ہے۔ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اگر ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ خاص ایک طبقہ ہے جو استعمال کر رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس رپورٹ کی، تو اب فارملی ہم اس رپورٹ کی طرف آتے ہیں، اور اس کے لیے نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی، اور ہر ویڈیو کے اندر آلموسٹ ہم 2 چیپٹرز جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ان کو ڈسکس کریں۔ رپورٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رپورٹ کے 4 پارٹس ہیں، اور 4 پارٹس جو ہیں ان کے اندر اس کو ہم نے رپورٹ کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے۔ پارٹ 1 4 چیپٹرز، اور پارٹ 1 کے اوپر ہمارے 2 ویڈیو لیکچرز ہوں گے۔ پارٹ 2 کے اندر ہمارے پاس 2 چیپٹرز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ویڈیو لیکچر اس کا بن جائے۔ پارٹ 3 کے اندر 1 چیپٹر ہے، اور پارٹ 4 کے اندر 2 چیپٹرز ہیں، آلموسٹ 2 ویڈیوز ہماری اس کی بن جائیں گی۔ تو یہ ایک سیکوینس سے میرا ارادہ ہے کہ اس رپورٹ کے اوپر، کیونکہ اس رپورٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم پولیٹیکل اکانومی جو ہے پاکستان کی اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ پھر ہم انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ جی جب بجٹ آتا ہے تو اس کے اندر غریب لوگوں کا شیئر اس حساب سے نہیں ہوتا، اس کے اندر ہمیں جب گروتھ نظر آتی ہے، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، تو وہ اسکیوڈ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، اور اس کے اندر انکلوزیو گروتھ نہیں ہوتی، وہ انکلوزیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ اس میں ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف فروٹس آف ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک خاص طبقہ ہے صرف وہی گرو کرتا نظر آتا ہے۔ تو سوشیو پولیٹیکل اکنامک سٹرکچر جو ہے ایک خاص طبقے کے کنٹرول میں نظر آتا ہے۔ یہ اسٹیٹ کیپچر آف ایلیٹ ہمیں نظر آتے ہیں، وہی لوگ بار بار ہمیں سیاست کے اندر نظر آتے ہیں، وہی لوگ ہمیں سماج کے اندر سب سے اوپر نظر آتے ہیں سوشل لیڈر کے اندر، کہ جن کے پاس ویلتھ ہے، جن کے پاس انکم ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس کنیکشنز ہیں، جو پالیسیز کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس رپورٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اس پرسپیکٹیو میں بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی جو سوشیو پولیٹیکل اکنامک سٹرکچر ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں، پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں، یہاں پہ جو رولز ریگولیشنز بنتے ہیں، جہاں پہ یہ پالیسیز جو بنتی ہیں، ان کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم رپورٹ کو فارملی اس کے اوپر ریویو جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور جو ہمارا پارٹ 1 ہے اس سے ہم ڈسکشن سٹارٹ کریں گے۔ ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔